نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ الحمد لله الذي على منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبتين منهم بمزيد الإصابة والثواب، والسلام على أبي حنيفة وأحبابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. باوز بلند رشی پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين. ابو بکر صدیق ہے یار ایسا، یار غار دی یاری دے کیا کہنے. ابو بکر صدیق ہے یار ایسا، یار غار دی یاری دے کیا کہنے. کندیاں اتے چایا لاڑا دو جگدا، ایسی خضر سواری دے کیا کہنے. تے کرنا چاہنا میں غار نو صاف آقا، تیری عرض گزاری دے کیا کہنے. ڈنگ سپ دا کھا کے بھی چپ بیٹھے، تیری تابعہ داری دے کیا کہنے. حضرات معزز سامعین، قبلہ کاری فیاض احمد نقشبندی صاحب نے اپنی ذمہ داری انجام دی. جب سے اس علاقے میں میرا آنا ہوا ہے میں دیکھ رہا ہوں جو بھی میدان لگا ہے اس میدان میں شیر کی طرح نظر آنے والے قاری فیاض صاحب. یہ ان کی خوش آمد نہیں ہے اور میں عادی بھی نہیں ہوں ایسی گفتگو کرنے کا. یہ اس لیے کہ آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کی صورت میں نعمت عظمیٰ عطا فرمایا کہ ہر تہوار میں، ہر موقع پہ، ہر دن پہ یہ آپ کو یاد کرواتے ہیں. جی یہ ان کی بڑی مہربانی. اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو، ان کی محنت کو اور ترقیاں عطا فرمائے. ایک بات میں نے کرنی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت ہے اور روایت کے راوی مولا علی ہے. جی یہی تضاد ہے نا اس دور کا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحابی رسول کہتے ہیں میں نے سنا ہے مولا علی سے کہ حضرت علی قسم اٹھا کے یہ بات کر رہے تھے. یہ بات حضرت علی قسم اٹھا کے بات کر رہے تھے کہ صدیق اکبر کا نام صدیق آسمان سے اللہ نے نازل فرمایا ہے. ابو بکر کا نام صدیق اللہ نے آسمانوں سے نازل فرمایا. یہ بیان کون کر رہے ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور دوسری بات یہ کہ حضرت علی فرماتے میں اور رسول اللہ جا رہے تھے، سفر میں تھے، سامنے سے یہ دونوں ہستیاں سیدنا صدیق اکبر عمر فاروق تشریف لا رہے ہیں اور حضور نے فرمایا علی یہ جو سامنے دو شخص آ رہے ہیں یہ جنتیوں کے سردار ہیں. یہ جو سامنے دو ہستیاں آ رہی ہیں یہ جنتیوں کے اندر جو ضعیف العمر لوگ جائیں گے ان کے یہ سردار ہیں. اور صرف میری امت کے نہیں، آدم سے لے کر میری امت تک جتنے بھی جنتی ہیں ان کے یہ سردار ہیں. اور پھر ساتھ کیا فرمایا؟ لا تخبرہما یا علی، علی لیکن ان کو خبر نہ دینا. پھر لیکن ان کو خبر نہ دینا. یہ حضرت علی بیان فرما رہے ہیں. اور یہ ہستیاں ایسی ہیں، لوگوں نے تعصب کا چشمہ پہنا اور ایسی اپنے پاس. اور اصل میں یہ سازش مسلم اخوت کی نہیں ہے، یاد رکھیں یہ سازش مسلم اخوت کی نہیں. ڈاکٹر صاحب ذرا سادہ فرمایا. یہ مسلم اخوت کی یہ سازش نہیں ہے، چونکہ یہود و نصارہ یہ جانتے ہیں
کہ دین اسلام مشتمل ہے قرآن و حدیث پر، اور قرآن و حدیث اس امت کے اس گروہ تک پہنچا ہے وسیلہ اصحاب رسول سے۔ قرآن و حدیث جو ہم تک پہنچا ہے وہ کس کے وسیلے سے؟ صحابہ پاک کے وسیلہ سے ہم تک پہنچا۔ تو یہود و نصارہ نے یہ سازش کی کہ اگر قرآن و حدیث کو کمزور کرنا ہے تو صحابہ کو مجروح کرو، اصحاب رسول کے کردار کو داغدار کرنے کی کوشش کرو، لیکن اس ہستیوں کے کردار داغدار کیسے ہو سکتے ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم، میرا ایک ایک صحابی چمکتا ستارہ ہے، ہر صحابی چمکتا ستارہ ہے، جس کے بھی پیچھے چلو گے رہنمائی مل جائے گی، ہدایت مل جائے گی۔ اور یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے ایمان کی مثال اللہ قرآن میں دیتا ہے۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، سارے کہتے ہیں کہ میں مومن ہوں، اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں ہم ہے ہی مومن ہیں، انہوں نے اپنا نام ہی مومن رکھ لیا۔ لیکن قرآن سے پوچھو، وہ کہتے ہیں آپ کے اندر وہ گروہ ہوگا جو تم سے کہے گا میں ایمان لایا اللہ پر اور آخرت پر اور فلاں پر اور فلاں پر۔ قرآن کہتا ہے جو بھی کر لے وما ہم بمؤمنین، یہ قرآن کا فتویٰ ہے، وہ مومن ہو سکتا نہیں۔ کس طرح مومن ہوگا؟ تو قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اگر ایمان کا سرٹیفکیٹ لینا ہے تو پھر اپنی جان سے بڑھ کر آمینہ کے لال سے پیار کرنا پڑے۔ تو جب یہ بات ہوئی تو لوگ مارکیٹ تازی بنا کے آ گئے، تم تو نبی کی محبت کی بات کرتے ہو، ہم تو علی کو بھی جان سے مانتے ہیں، ہم تو حسن کو بھی جان سے زیادہ مانتے ہیں، ہم تو حسین کو بھی جان سے زیادہ مانتے ہیں۔ لیکن قرآن نے کیسا ترازو کر دیا، فرمایا صرف محبت رسول سے نہیں، صرف محبت علی سے نہیں، صرف محبت حسنین کریمین سے نہیں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اگر نبی کو جان سے زیادہ پیار کرتا ہے تو نبی کی بیوی عائشہ کو سلام بھی کیا۔ نبی کو جان سے زیادہ پیار کرنا ہے اور نبی کی ازواج کو ماں تسلیم کرنا ہے، پھر ایمان کا سرٹیفکیٹ ملے گا، پھر سند ایمان ملے گی۔ تو ان کے ایمان کے بارے میں تو اللہ کہتا ہے تم تو ایمان لانے کے لیے بھی ان کے محتاج ہو، ایمان لانے کے لیے بھی ان کے اپنی طور طریقے سے، اپنی طرز سے، اپنے انداز سے تم ایمان لاؤ گے تو قبول ہوگا۔ ایمان لانے کا معیار کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر ایمان لانے کے بعد ہدایت یافتہ بننا چاہتے ہو تو پھر اپنے ایمان کا معیار وہی بناؤ جو صدیق اکبر کا ہے، وہ ایمان کا معیار بناؤ جو مولا عمر فاروق کا ہے، جو عثمان ذی النورین کا ہے، جو مولا مرتضیٰ شیر خدا کا ہے۔ یہ معیار بنے گا تو تمہارا ایمان قابل قبول ہوگا۔ تو ان ہستیوں کے ایمان کی رب ہمیں مثال دے رہا ہے، تو ان کے کردار کون داغدار کر سکتا ہے؟ ان کے کردار کو کوئی داغدار کر سکتا؟ آخری بات اور اجازت، اگر ہم دیہاتی علاقے کے رہنے والے لوگ ہیں، ہم بازار جاتے ہیں اور ہم نے 5-7 کلو یا 3-4 کلو سیب لینے ہوں تو ہم ریڑھی والے کے پاس جائیں اور ریڑھی والا ہمیں اختیار دے دے کہ تم نے 3 کلو سیب لینے ہیں، پیسے تم نے میری مرضی کے دینے ہیں، تو اپنی مرضی کے دانے چن لو، سیب اپنی مرضی کے چن لو۔ تو 3 کلو سیب شاپر پکڑتا ہے بندہ، ایک سیب پکڑا، اس کو سیدھے سے دیکھا، پھر الٹا کیا، پھر پلٹا کیا، سارا دیکھ کر وہ سیب اپنے شاپر میں ڈالتا ہے۔ تو جب وہ چن کے سیب لینے والا گھر لے جائے گا تو اس میں سے سیب کانے نکلیں گے، خراب نکلیں گے۔ تیرے چنے ہوئے سیب اگر تو چن کے ڈالے تو تو بے فکر ہو جاتا ہے کہ میں نے چنے ہیں، دیکھے ہیں، پلٹے ہیں، الٹے ہیں، اس میں ایک دانہ بھی خراب ہے۔ تو جن نبی کے یاروں کو کسی انسان نے نہیں رب نے چنا ہے،
کسی نے نہیں، انسان نے نہیں، جس کے ساتھ جس کے مادے کے اندر خطا رکھی گئی ہے، خطا کار اگر چن لے تو ایک دانہ بھی خراب نہیں، تو جس کو چنے، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے پوری نسل بنی آدم پر، ان کے دلوں پر نگاہ ڈالی، میرے اصحابہ کی جماعت کے علاوہ رب نے کسی کا پاک دل نہیں پایا اتنا جتنا میرے اصحاب کا ہے۔ اور یاد رکھیں یہ پاک کیوں نہ ہو، ایک ہمارے ماحول کا ان پڑھ دوتی جب دودھ لے کے آتا ہے تو بندہ برتن گندا لے کے چلا جائے اور اسے کہے کہ 300 روپیہ لے لو 1 کلو کا، لیکن گندے برتن میں دودھ ڈال دو، وہ ان پڑھ دوتی کہتا ہے کہ دودھ اللہ کا نور ہے، دودھ اللہ کا نور ہے، تیرا بھانڈا گندا ہے، اللہ کا نور گندے بھانڈے میں نہیں ڈالوں گا، تو 300 کی بجائے 600 بھی دے، گندے بھانڈے میں رب کا نور ہے، حالانکہ یہ اس کا اپنا تصور ہے، قرآن کی آیت میں نہیں لکھا گیا کہ دودھ اللہ کا نور ہے، صرف اس کی رنگ کی سفیدی اور اس کی چمک کی وجہ سے نور کہا جاتا ہے۔ تو ان پڑھ دوتی دودھ کو نور مان لے تو وہ گندے بھانڈے میں نہیں ڈالتا، تو محبت رسول کا نور رب نے ہمیں میں ڈال دیا، یہ بھی صاف صاف برتنوں میں ڈالا گیا تھا۔